بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام طلبہ و طالبات کو مس انجم کی جانب سے اردو کی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیو میں نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سبق کے مشقی سوالات حل کرنے میں مدد دوں گی۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال نمبر 1۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی؟ یہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال ہے۔ اس کا جواب ہوگا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی: خدا کی قسم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سوال نمبر 1 اور اس کا جواب۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ اس کا جواب ہوگا: ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے، اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ پیارے بچوں، یہ تھا سوال نمبر 2 اور اس کا جواب۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہوگا: جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب ہوگا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سوال نمبر 3 اور 4 کے جوابات تھے۔ اس میں آپ کو کچھ مشکل الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جب میں نے اس سبق کی وضاحت کی تھی تو اس میں نے آپ کو ان تمام الفاظ کے معنی بھی بتائے تھے، جیسے کہ آغوش پروردہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش گود کو کہتے ہیں، گود میں پرورش پائی تھی، یعنی کہ جب وہ چھوٹے سے تھے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے۔ نرم خو یعنی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ تو ان تمام الفاظ کے معنی میں نے آپ کو وضاحت میں بتا دیے تھے۔ ایک اور لفظ جس میں تناول فرماتے لکھا ہے، تناول فرمانے کا مطلب کھانے کو کہتے ہیں، جس قسم کا کھانا سامنے آتا تناول فرماتے یعنی کھا لیا کرتے تھے۔ اب آئیے اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ اس کا جواب ہوگا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ یہ تھا جواب سوال نمبر 5 کا۔ سوال نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کو کون سی 3 چیزیں دور کر دی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے کون سی چیزیں دور کر دی تھی؟ اس سوال کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھی: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہ پڑنا۔ پیارے بچوں، یہ تھے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 کے سوال اور جواب۔ سوال نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے متعلق کن 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے متعلق 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ یہ تھا سوال نمبر 7 کا جواب۔ سوال نمبر 8، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر کیسے رد عمل کا اظہار فرمایا؟ اس سوال کا جواب ہے عتبان بن مالک نے درخواست کی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو اسی جگہ کو سجدہ گاہ
بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پیارے بچوں، یہ سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال جواب تھے۔ اگر آپ لوگ سبق کو اچھی طرح سے 2-3 بار پڑھ لیں گے تو ان تمام سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ان سوالوں کے جوابات لکھ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام سوالوں کو اگر آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بغیر دیکھے بآسانی لکھ سکیں گے۔ اب سب سے آخر میں آج کا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سوالوں کو یعنی کہ سوال نمبر 1 تا 8 جو میں نے آپ کو ابھی کرائے ہیں ان تمام سوالات کو کاپی میں کریں اور ان کے جوابات بھی کریں۔ امید ہے آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مس انجم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔